أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس عظیم ذات نے ہمیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جب چاہتا جیسے چاہتا پیدا کر دیتا۔ اس عظیم ذات سے پوچھنے والا کون ہے؟ جس کا چاہتا امتی بنا دیتا۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اس عظیم ذات سے کوئی سوال کرنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے نبی کا امتی ہونا یہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا انبیاء میں سب سے پہلے امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور انبیاء کی امتوں میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ میری امت ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انبیاء میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور امتوں میں سے صحابہ میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ایک شخص صبح اٹھتا ہے، کچھ لوگوں کو مزدوری کے لیے لاتا ہے، وہ صبح سے لے کر ظہر تک دوپہر تک مزدوری کرتے ہیں، انہیں ایک قیراط ملتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو لاتا ہے، ظہر سے عصر تک وہ کام کرتے ہیں، انہیں بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ پھر کچھ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتے ہیں، فرمایا انہیں 2 قیراط دیے جاتے ہیں، 2 قیراط ملتے ہیں۔ فرمایا میری امت کی مثال بھی اسی طرح ہے، انہیں ٹائم کم ملا لیکن اجر رب العالمین کے ہاں زیادہ پا گئے۔ جس طرح ان لوگوں کو ٹائم زیادہ ملا، وقت زیادہ ملا، لیکن وہ مقام نہ مل سکا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ یہ میرے رب کا احسان ہے اور عظیم احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہوں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے محسن، یہ میرے مربی، یہ میرے شیخ، یہ میرے استاد محترم ہیں، لیکن مزہ تب ہے جب استاد محترم کہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کسے امتی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر، بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان، میرے امتی کے درمیان اور غیر امتی کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے۔ پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام امتی اسے کہتے ہیں کہ جو نمازی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان اسی بات کا فرق ہے۔ یہ رب کا احسان ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے کئی مقامات پر اسے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ ادھر کدھر چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ تو تھا کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں،
لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، دعویٰ تھا اور ہم نمازی نہیں تھے، اسی وجہ سے ہم علاقہ غیر میں چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت میں اپنے امتیوں کو آثار وضو سے پہچان لوں گا، پتہ چلا میرے پیغمبر کا امتی وہ ہے کہ جو نمازی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا امتی نمازی ہے، جب امتی ہے تو پھر امتی پر اطاعت ضروری ہے، اطاعت فرض ہے۔ پھر سب سے عظیم عبادت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری اٹھائیے، صحابی کہتے ہیں کہا کنت اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام کا گزر میرے پاس سے ہوا، فدعانی، میرے نبی نے مجھے آواز دی، میں نماز میں تھا، میں نے سوچا ایک طرف نماز ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، میں نماز کو مکمل کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں جب حاضر ہوا میرے نبی نے پوچھا ما منعک ان تأتی، اے صحابی جب آپ کو بلایا گیا آپ آئے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز میں تھا۔ میرے نبی نے سورہ انفال کی آیت تلاوت فرمایا ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز کو توڑ کر بھی نبی کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔ اس وقت عین دین یہی ہے، عین ایمان یہی ہے کہ نماز کو توڑ کر پیغمبر علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنا یہی دین ہے اور یہی امتی پر فرض ہے اور یہی اتباع اور اطاعت ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ حدیث کے الفاظ ہیں سفر میں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو روزہ توڑ دو، کچھ نے توڑ دیا کچھ نے رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اولئک العصاة، جنہوں نے روزہ نہیں توڑا رکھا ہوا ہے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ یاد رکھیے روزہ رکھنا کوئی نافرمانی ہے؟ جی ہاں، اس وقت سب سے بڑی عبادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، اطمینان تھا اور پیغمبر علیہ السلام کی بات پر عمل تھا، اور یہی دین تھا اور یہی موافقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حالانکہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، اس ٹائم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے منہ سے اسی روزے کی وجہ سے کوئی اسمیل آتی ہے تو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وضو کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اس لیے کہ اس وقت روزہ توڑ دینا ہی عظیم عبادت تھی، اور پیغمبر علیہ السلام کے قول پر، فعل پر، نبی کے حکم پر عمل کرنا ہی اطاعت تھی اور ایک امتی پر فرض تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے وہ عظیم صحابہ جو ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں میرے نبی کے شب و روز کیا ہیں، لمبی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے عمل میں موافقت رسول موجود نہیں تھی، دین پر عمل نہیں تھا، پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر عمل نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ تمہیں جنگ تبوک میں حاضر ہونا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا سامنے عبداللہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبداللہ آپ گئے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میرا دل کر رہا تھا میں جانے سے پہلے ایک خطبہ آپ کا سن لوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ یہ عظیم مسجد، عظیم خطیب، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز عظیم نماز ہے،
عظیم عبادت ہے، لیکن یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ تو اگر ساری کائنات کے خزانے بھی خرچ کر دے تو ان صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو پیغمبر علیہ السلام کا حکم سنتے ہی چلے گئے۔ یاد رکھیے اس وقت عین دین، عین اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کی موافقت یہی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم سنتے ہی چلے جانا چاہیے تھا، یہی سب سے بڑا اجر و ثواب کا